اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس۔ آپ کے دل محبت سے بھرے رہیں، آپ پہ ظرف کا سایہ رہے اور لوگ آپ کی زندگی اور آپ کے لفظوں اور آپ کے جملوں اور آپ کے طرز عمل کے میٹھے آبشار میں بھیگتے رہیں۔ عرفانہ Y23، اچھا یہ چونکہ پتہ نہیں آپ اپنے ناموں میں کیا یہ نئے نئے ایڈ کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اختر بھائی جان آپ کے اللہ میاں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، جب آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں رشک کرتی ہوں، حسد نہیں کرتی۔ پلیز اپنے اللہ میاں سے مجھے ایک بندے کو مارنے، لٹکانے بلکہ ٹوٹے ٹوٹے کرنے کی اجازت لے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا وہ کہتی ہیں کہ میری نند جب بھی میرے گھر آتی ہے مجھے انگاروں پہ لوٹنا پڑتا ہے، وہ آ کے 10-15 دن سے پہلے تو جاتی نہیں ہے اور سب سے پہلے آ کے ہماری خوراک پہ حملہ کرتی ہے، پتہ نہیں گھر سے بھوکی ننگی ہے یا کیا ہے۔ ایون میرے بچوں کا دودھ بند کرا دیتی ہے اور میرا میاں کاٹ کے الو کی طرح جو اس کی بات مان لیتا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں اس موضوع پہ بات کی تھی اور میں سن کے روتی رہی کیونکہ سیم میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ہمارا چکن بند ہو جاتا ہے۔ 4 دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ چائے تک کے لیے دودھ نہیں بچا تھا اور میں بچوں کے لیے پھر چھپا کے فیڈر رکھتی ہوں، ان کے سامنے دیتی بھی نہیں ہوں۔ اور ویسے اس نے ڈائمنڈ پہنے ہوئے ہیں لیکن دل کی وہ اتنی کوجی ہے کہ اللہ جانے اپنے گھر میں کیا کرتی ہوگی۔ میں تو اس کی دعوت کے باوجود کبھی اس کے گھر بھی نہیں گئی، جو اتنی کنجوس اور خسیس ہے کہ ہمیں ہمارے گھر میں چین نہیں لینے دیتی، وہاں تو یقیناً ہمیں وہ فاقے کروائے گی۔ اپنے بھائیوں کی زندگی کو کیوں جا کے جہنم بنا دیتے ہیں؟ یعنی آپ نے اگر کنجوسی کرنی ہے اپنے گھر پہ شوق سے کرو، آپ فاقے کرو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف اچھا بننے کے شوق میں پہلے اپنی ماں کے کان بھرتے ہو، ماں نہ ہو تو بھائیوں کو لٹرلی آپ ان کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہو۔ آپ سوچئے کہ اس خاتون نے اتنی وہ اذیت میں اور تکلیف میں ہے کہ اس نے قتل کرنے کی جو آرزو یا دعا ہے وہ کی ہے، اور یہ دیٹس اے لمٹ۔ ایک میں نے شعر بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو میں خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مزاجی بہت بعد میں ملی ہم کو، کبھی جہاں میں کھنک تھا کہکا میرا۔ آپ سوچئے کہ جب تک آپ یہ خست اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی اور آپ نے اپنی بھابھی کو اور بھائی کے گھر کو جا کے یوں برباد نہیں کیا۔ یہ جو خوراک ہے اس کے بارے میں پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ میرے رب نے ہر بندے، بچے اور بڑے کی خوراک اس کا کوٹا طے کیا ہوا ہے۔ یہ بوری ہے جو اس کو ملی اس نے کھانی ہی کھانی، ایک دن میں کھا لے، سال میں کھا لے، 10 سال میں کھا لے، تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ کھا لے۔ اگر آپ یہ کرو گے تو یعنی آئی ایم افریڈ آپ کی نہ خوراک کم ہو جائے، کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کے لیے پھر دوسرے بددعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کے گھر میں دودھ کی کمی ہو جائے، اس کے گھر میں چکن کی کمی ہو جائے، اس کے گھر میں باقی نعمتوں کی، چونکہ آپ یہ صرف یہ سوچ کے کہ میرے بھائی کے پیسے، اب وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، اب وہ اس خاتون کا میاں ہے، اس کے بچے یا بچوں کا باپ ہے، اس کی فیملی وہ ہے، آپ کی فیملی از اوور۔ آپ اس گھر میں مروتاً آتے ہو، ماں اور باپ جب تک ہیں تو آپ آتے رہیں گے، جب بھائی اور بھابھی اکیلے رہ جائیں گے تو میرے بچے عقل سے کام لو، ان کی زندگی ہے، ان کا گھر ہے، پھر آپ خالصاً مہمان ہوں گے۔ اور کسی دن بھابھی نے آپ کو شٹ اپ کال دے دی، آپ کی بے عزتی کر دی ان ساری کنجوسیوں پہ، تو آپ کے پلے ککھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے ان آتوں کو، اب وہ کہتی ہیں ڈائمنڈ پہنے ہوئے، یعنی آپ کی آنکھوں میں ڈائمنڈ نہیں ہے، آپ کے دل میں ڈائمنڈ نہیں ہے، آپ کی زبان پہ ڈائمنڈ نہیں ہے، اس اکیلی انگلیوں میں ڈائمنڈ پہننے کا آپ کو کیا فیض ہوا؟ دل تو آپ کا
یعنی کسی بالکل مکھی چوس کی طرح ہے. وہ ساری لڑکیاں جو پڑھی لکھی ہیں یا کم پڑھی لکھی ہیں, انہوں نے بل بھی اس کے ساتھ بتایا کہ کتنا بل کا فرق پڑتا ہے. پلیز اپنے لیے گھرے نہ کھودا کرو, اپنے بھائیوں کی زندگی کو برباد نہ کرے. پتہ نہیں کون سا ڈرامہ دیکھ کے آپ کے دل میں اس طرح کی واہیات, مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ساری, اس نے یہ تک بتایا ہے کہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں رو رو کے, اور میاں کے ساتھ ظاہر ہے ان دنوں وہ 15-20 دن وہ, اس کے بعد بھی 8-10 دن تعلقات آپ کے نارمل نہیں ہو جاتے, بہت تکلیف رہتی ہے. اور کس کی وجہ سے؟ ایک نام نہاد نند کی وجہ سے. اوکے جناب, جو دوسرا سوال میں نے چن رکھا ہے آپ کے لیے وہ بھی بڑا مزے کا ہے. یہ ایک ماہر نفسیات کا سوال بھی ہے, کمنٹ بھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایم ایس سی کی, پھر ایم فل بھی کیا, میرے پاس جتنے کبھی کوئی کیسز آتے ہیں مجھ سے سیٹل نہیں ہوتے. یعنی میں ان کو سنتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں, تو میں انہیں آپ کی طرف ریفر کر دیتی ہوں. آپ نے مجھے کبھی تانا نہیں دیا اور کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا, لیکن سچی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے آیا اور آپ کی بات میں اتنا اثر کیوں ہے؟ میں آپ کا بیٹا نام نہیں لے رہا, نہیں یوں سمجھیں این ایس کہہ کے میں آپ سے کرتا ہوں مخاطب. آپ جیسی بہت ساری بچیاں, چونکہ لڑکے کم کرتے ہیں ایم ایس سی اس میں نفسیات میں, اور چونکہ جو ایم بی بی ایس کے رستے سے آتی ہیں وہ پھر سائیکیٹرسٹ ہوتی ہیں, وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوتی, وہ دوائیوں سے علاج کرتی ہیں ذہنی امراض کا. اچھا, جو نفسیاتی امراض ہیں لوگوں کے, جو سوشل پرابلم ہیں, جو ریلیشن شپ کے پرابلم ہیں, میرے پاس وہ آتے ہیں. تو کتابی علم ظاہر بہت سارا آپ پڑھتے ہیں, لیکن کتابی علم صرف کتاب ہی ہوتی ہے. ڈگری اہم ہے, لیکن جب تک آپ اس کو پڑھ کے تو آپ ایک پروفیشنل بھی نہیں بنتے. اب آپ پوچھیں گے کہ پروفیشنل کیوں نہیں بنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں سے زندگی نہیں چلتی. زندگی اس علم سے, اس فہم سے, اس کے بعد جب آپ اس کو ہنر میں کنورٹ کرتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں, اپنے تجربے کو, اپنے مشاہدے کو, اپنی محبت کو, ایون اپنی سنسیریٹی کو. جو کہ میں اپنے پیشنٹس کے لیے جتنی سنسیریٹی سے سوچتا ہوں, سیشن ختم ہونے کے بعد بھی دعا کرتا ہوں. یہ میرے ذمہ نہیں ہے, پر آئی لو ٹو ڈو دیٹ. ایون ان کے بیٹھتے ہوئے, ان کے بات کے آغاز کرتے ہوئے میں ان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتا, بلکہ اپنے رب سے بالکل میرے دل کے ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر دل کے ہاتھ ہیں تو, کہ سر اب وہ آئی ہے بیچاری روتی ہوئی اور کتنے مسئلے میں الجھی ہوئی, تو مجھے وہ موضوع حل سجھا دیجئے کہ جو اس کا مسئلہ حل کر دے. تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ میرے بچے, یہ جو ذاتی علم ہے اس کے ساتھ جب آپ اپنے ہنر کو شامل کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے سالن کو آپ دیسی گھی کا تڑکا لگاتے ہیں تو خوشبو تو آتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اسی طور پہ میں آئی وش کہ آپ بھی اپنے پیشنٹس کے لیے اپنے علم کو, عقل کو, ہنر کو اور جو ویل وشنگ ہے, اس سب کو پیکج بنا کے ڈیل کریں, تو پھر انشاءاللہ آپ کے زبان پہ بھی اثر بھی ہوگا, تاثیر بھی ہوگی, اور بلکہ پھر یہ علم جو ہے نا, کار ساز, کار کشا اور کار آفریں, وہ تینوں خوبیاں اس کے اندر آ جائیں گی. میں آپ اپنے لیے جب آپ دعا دیتے ہو, اتنی محبت سے یاد کرتے ہو, سچی بات ہے اپنے رب کا بہت مشکور ہوتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ, بلکہ آپ سب کا شکریہ جو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور میرے لیے اتنے خلوص سے سوچتے ہیں. شاید آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ان باتوں میں اور تاثیر بڑھ جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.